یہ دو انکمپلیٹ کنسٹرکشنز میں نے آپ کے سامنے لکھی ہیں، یہ قلم اور وہ کتاب. آپ ان تراکیب پر غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ایسی کنسٹرکشنز ہیں جس میں کسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا، اور اشارے کے لیے جو دو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یہ اور وہ، ان الفاظ سے آپ اردو زبان میں واقف ہیں، انگریزی زبان میں بھی ان الفاظ سے آپ واقف ہیں. اور یہ ایک مرکب ناقص ہے، یعنی انکمپلیٹ کنسٹرکشن ہے، بات پوری نہیں ہو رہی. تو ایسا مرکب ناقص جس میں اسماء اشارہ استعمال ہو مرکب اشاری کہلاتا ہے. تو ہماری آج دوسری جو انکمپلیٹ کنسٹرکشن ہے مرکب ناقص ہے، وہ مرکب اشاری ہے. مرکب اشاری ایسا مرکب ناقص جس میں اسماء اشارہ استعمال ہوتے ہیں. جس اسم کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جس اسم کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں، اور جس اسم سے آپ اشارہ کرتے ہیں وہ اسم اشارہ کہلاتا ہے. اب چونکہ یہ ہمارا مرکب ناقص وہ مرکب ناقص ہے جس میں اسماء اشارہ کا استعمال ہوا ہے، لہٰذا ہمیں عربی زبان میں استعمال ہونے والے اسماء اشارہ کے بارے میں پہلے پڑھنا پڑے گا. اردو میں ہم اسماء اشارہ سے واقف ہیں، انگریزی میں ہم اسماء اشارہ سے واقف ہیں، لیکن چونکہ عربی زبان میں اشارے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ اسماء کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اور اسم کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ عربی زبان میں اسم ہم جملے میں کسی ترکیب میں استعمال نہیں کر سکتے جب تک ہمیں اس کے بارے میں چار باتیں معلوم نہ ہو جائیں: اس کی وسعت، اس کی جنس، اس کا عدد اور اس کا اعراب. تو یہ چاروں باتیں ہم اب اسماء اشارہ کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر ہی ہم اسماء اشارہ کو کسی مرکب اشاری میں استعمال کر سکیں گے. کیونکہ عربی زبان میں مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے علیحدہ سے اشارہ استعمال ہوگا، پھر عدد کے اعتبار سے واحد کے لیے، مثنیٰ کے لیے، جمع کے لیے الگ سے اشارہ استعمال ہوگا. اسماء اشارہ کا ایک چارٹ ہمیں اس مقصد کے لیے یاد کرنا پڑے گا. تو میں چارٹ آپ کے سامنے ڈرا کرتا ہوں. آپ لوگوں کے پاس جو نوٹس ہیں اس میں وہ چارٹ ڈرا ہوا ہے. آپ پوری توجہ بورڈ پہ رکھیے گا تاکہ آپ اس چارٹ کو آسانی سے یاد کر سکیں. یہ ہمارا ایک بلینک چارٹ ہوگا جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے عدد کو اوپر رکھا ہے، واحد کے اسماء اشارہ اس کالم میں آ جائیں گے، مثنیٰ کے اسماء اشارہ اس کالم میں آ جائیں گے، جمع کے اسماء اشارہ اس کالم میں آ جائیں گے. پھر اشارہ قریب کے لیے بھی ہوتا ہے، دور کے لیے بھی ہوتا ہے، لہٰذا قریب اور بعید یہ دونوں الفاظ اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں، ان کے اسماء اشارہ آئیں گے. اور پھر قریب اور بعید کے اسماء اشارہ مذکر اور مؤنث کے لیے الگ الگ سے ہوں گے. اب ایک پہلو رہ گیا، یعنی دو پہلو اس چارٹ میں کور ہو رہے ہیں آپ کے سامنے: جنس اور عدد. کون سے پہلو رہ گئے؟ دو، ایک اعراب اور ایک وسعت. وسعت کے حوالے سے آپ کو اسماء اشارہ کے بارے میں پتہ ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے معرفہ کی اقسام میں پڑھا تھا کہ اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں. تو وسعت کا ہمیں اسماء اشارہ کے بارے میں پتہ چل چکا ہے، اسے ہمیں کوئی اس کے لیے علیحدہ سے چیز یاد نہیں رکھنی پڑے گی. تمام کے تمام اسماء اشارہ جو ہیں وہ معرفہ ہے. اب رہ گیا اعراب کا پہلو. تو اس وقت جو میں آپ کے سامنے اسماء اشارہ ان ڈبوں میں، ان خانوں میں لکھ رہا ہوں، وہ حالت رفع والے اسماء اشارہ. آپ کسی واحد مذکر کے لیے قریب والی چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ عربی زبان میں لفظ استعمال کریں گے ھذا. ھذانی مثنیٰ کے لیے، ہؤلاء جمع کے لیے. اگر آپ کسی واحد مؤنث قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہیں گے ھذہ. مؤنث مثنیٰ کے لیے ہاتانی، اور جمع مؤنث کے لیے اشارہ استعمال ہوگا ہؤلاء کا ہی. تو یہ مذکر مؤنث دونوں کو کور کرے گا. تو قریب کے اسماء اشارہ آپ ہا کی علامت سے یاد رکھ سکتے ہیں: ھذا،
हाजानी हाउलाई, हाजिही हातानी हाउलाई। तो ये अस्मा इशारा आपके हालत रफ़ा में है। तमाम अस्मा इशारा में आप देख रहे हैं कि हा का लफ्ज़ जो है वो हर्फ आपको नज़र आएगा। इस एतबार से आप याद रख सकते हैं। अगर आप दूर की चीज़ों की तरफ इशारा करना चाहते हैं तो वाहिद मुज़क्कर की तरफ आप ज़ालिका लफ्ज़ से इशारा करेंगे। मुसन्ना के लिए ज़ानिका और जमा के लिए उलाइका। इस तरह वाहिद मुअन्नस बईद के लिए तिलका, तानिका, उलाइका। वाहिद के अस्मा इशारा मुज़क्कर मुअन्नस के लिए अलग अलग है, मुसन्ना के अस्मा इशारा मुज़क्कर मुअन्नस के लिए अलग अलग है। वाहिद और जमा के अस्मा इशारा मबनी है। क्या मतलब है कि हालत रफ़ा में भी वही अस्मा इशारा है, नसब में भी वही है, जर में भी वही है। लिहाजा यहाँ पर मैं वो तीनों इराबी हालतें शो कर देता हूँ कि हाजा हाजा हाजा, हाजिही हाजिही हाजिही, ज़ालिका ज़ालिका ज़ालिका, तिलका तिलका तिलका। चाहे तीनों इराबी हालतों में से किसी इराबी हालत में आप वाहिद, करीब या बईद मुज़क्कर मुअन्नस के अस्मा इशारा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक इसमें इशारा याद रखना पड़ेगा। इसी तरह जो आपके जमा के अस्मा इशारा हैं वो भी मबनी है। हाउलाई हाउलाई हाउलाई, उलाइका उलाइका उलाइका। अलबत्ता जो मुसन्ना के अस्मा इशारा है ये तो हालत रफ़ा वाले अस्मा इशारा है, क्यों अगर आप देखें आपको साउंड वही आनी की नज़र आएगी इसमें, और आनी की साउंड जो है वो हमारे पास मुसन्ना हालत रफ़ा साउंड है। हालत नसब और जर के जो अस्मा इशारा हैं हाज़ईनी, हातानी से हातईनी, ज़ानिका से ज़ईनिका, तानिका से तईनिका। हाजा हाजानी हाज़ईनी हाउलाई, हाजिही हातानी हातईनी हाउलाई, ज़ालिका ज़ानिका ज़ईनिका उलाइका, तिलका तानिका तईनिका उलाइका। तो मुसन्ना के जो दो अस्मा इशारा हैं हालत रफ़ा और हालत नसब और जर वाले, ये आप इकट्ठे बोलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका एक रिदम बन जाएगा। हाजा हाजानी हाज़ईनी हाउलाई, हाजिही हातानी हातईनी हाउलाई, ज़ालिका ज़ानिका ज़ईनिका उलाइका, तिलका तानिका तईनिका उलाइका। तो अब चूँकि आपके पास ये अस्मा इशारा लिखे हुए नोट्स पे मौजूद हैं, लिहाजा हम उनसे मदद लेंगे अपने मुरक्कब इशारी में इनको इस्तेमाल करने की। मैंने जो दो मुरक्कबात आपके सामने लिखे थे उसमें पहला मुरक्कब था ये कलम। इस तरह मुरक्कब तौसीफ़ी में हमने मुरक्कब तौसीफ़ी के दो अज्जा किए थे, एक मौसूफ़ और सिफ़त। इसी तरह मुरक्कब इशारी में भी हमारे पास दो अज्जा हैं, एक मुशारुन इलैह, जिसके बारे में बता चुका हूँ कि जिस इस्म की तरफ इशारा किया जाएगा उसे मुशारुन इलैह कहते हैं, और दूसरा आपका इसमें इशारा होगा। अरबी ज़ुबान में उर्दू और अंग्रेज़ी ज़ुबान की तरह तरतीब सेम है। उर्दू में हम कहते हैं ये कलम, अंग्रेज़ी में कहते हैं दिस पेन। तो अरबी ज़ुबान में भी हमें इशारा पहले रखना होगा और मुशारुन इलैह बाद में लाना पड़ेगा, लिहाजा आप तीर आपने नहीं चलाने, ये बात भी ज़हन में रखनी है। मुरक्कब इशारी में भी मुरक्कब तौसीफ़ी की तरह मुताबकत ज़रूरी है। जो बात याद रखने वाली है मुरक्कब इशारी की वो ये कि मुरक्कब इशारी में भी मुरक्कब तौसीफ़ी की तरह मुताबकत ज़रूरी है। मुरक्कब तौसीफ़ी में कौन किसके मुताबिक था?
صفت موصوف کے مطابق تھی. بس مرکب اشاری میں فرق یہ ہے کہ آپ کا اشارہ جو ہے وہ مشار الیہ کے مطابق استعمال ہوگا. اشارہ آپ نے مشار الیہ کے مطابق استعمال کرنا ہے. اگر آپ مذکر کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں تو مذکر کے لیے اشارہ آپ استعمال کریں گے. پہلے یہ نہیں ہوگا کہ آپ اشارہ کر دیں اور پھر اس جنس کو بیان کریں. پہلے آپ نے اس مشار الیہ کو دیکھنا ہے. اس لیے ہم جب بھی مرکب اشاری کنسٹرکٹ کریں گے تو مشار الیہ کا ہم انالیسس کر لیا کریں گے دو پہلوؤں کے ساتھ, نمبر اور جنس کے اعتبار سے. اور ساری کنسٹرکشنز ہم بنائی حالت رفع میں رہے ہیں, اور چونکہ تمام اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں لہٰذا اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ ہمارا مشار الیہ جو ہے وہ بھی معرفہ ہونا چاہیے, کیونکہ اسماء اشارہ کو ہم نکرہ نہیں کر سکتے, وہ ہے ہی معرفہ. مشار الیہ کو ہمیں معرفہ لانا پڑے گا. اب میں آپ کے سامنے اس کو کنسٹرکٹ کرتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے جو سٹیپس سامنے رکھنے ہیں وہ یہ کہ آپ کا جو مشار الیہ اس پہ آپ نے ورکنگ کرنی ہے. قلم کے لیے آپ کو لفظ ملتا ہے عربی زبان میں قلم. پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے مشار الیہ کو معرفہ بنا دینا ہے. اس کو معرفہ بنانے کے لیے آپ کیا کریں گے, اس پر الف لام داخل کر دیں گے. تو آپ کا یہ بن گیا القلم, معرفہ ہو گیا. اب اس کا دو اعتبارات سے آپ انالیسس کر لیں, جنس اور عدد کے اعتبار سے. آپ کا قلم مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ آپ اسے مؤنث ثابت نہیں کر سکتے, مؤنث کے ٹیسٹ میں سے اسے گزاریں نہیں پورا اترے گا, لہٰذا یہ آپ کا مذکر ہے. اس کے عدد کا تعین کر لیں, کوئی زیادہ محنت نہیں ہمیں کرنی پڑے گی. قلم کا لفظ جو ہے واحد ہے. اب آپ نے اس مشار الیہ کے مطابق اشارہ لانا ہے اس چارٹ میں سے اس لفظ کو دیکھتے ہوئے. یہ کا لفظ ہم قریب کے اشارے کے لیے استعمال کرتے ہیں, لہٰذا قریب کے اسماء اشارہ میں سے واحد مذکر کا اس میں اشارہ آپ نے ڈھونڈنا ہے اور شروع میں لگا دینا ہے. وہ کیا ہے؟ ھذا. لہٰذا ھذا لگائیں آپ. اب القلم کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے, لہٰذا جب ما قبل ملا کر پڑھیں گے تو یہ حمزہ الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا, پڑھنے میں نہیں آئے گا. تو آپ کو دو الف خالی ملیں گے, ھذا القلم, یہ قلم. ہاں جی, اسٹیپس کلیئر ہو گئے. اب ہم آتے ہیں وہ کتاب. آپ کا مشار الیہ کتاب ہے, وہ آپ کا اشارہ بعید دور کے لیے. کتابن, پہلا کام آپ نے اس کو معرفہ کرنا ہے. یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. الف لام داخل کر کے اس کو معرفہ کریں. الکتاب, اس کا انالیسس کر لیں دو اعتبارات سے, نمبر اور جینڈر کے اعتبار سے. یہ واحد ہے, مذکر. اب واحد مذکر کا اشارہ دور والا آپ نے چارٹ کی طرف رجوع کرنا ہے اور وہاں سے اٹھانا ہے اور اس کے شروع میں لگا دینا ہے. وہ کیا ملے گا آپ کو؟ ذالک. اور حمزۃ الوصل کے حوالے سے الحمدللہ آپ کو بات واضح ہو چکی ہے کہ ما قبل ملا کر پڑھیں گے تو لکھنے میں رہے گا, پڑھنے میں نہیں آئے گا. ذالک الکتاب. تو یہ کنسٹرکشن آپ کو قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں بھی ملتی ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب وہ جو سوال ایک ذہن میں آپ کے پیدا ہو رہا ہے کہ وہاں پر ترجمہ تو ہمیں ملتا ہے یہ کتاب, جبکہ ہماری کنسٹرکشن کے مطابق یہ بنتا ہے وہ کتاب. اس کا جواب میں آپ کو بھی ٹھہر کے دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کے ہر سوال کا جواب آپ کو ملا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ, بس تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. تو مرکب اشاری الحمدللہ ہم نے بنانا سیکھ لیا ہے. اب یہاں ایک پہلو اور سمجھتے جائیے. یہ کنسٹرکشن حالت رفع میں ہم نے بنائی ہے, یہ بھی حالت رفع میں بنائی ہے, لیکن ہر کنسٹرکشن قرآن مجید میں حالت رفع میں استعمال نہیں ہوگی. حالت نصب میں بھی ہو سکتی ہے, حالت جر میں بھی ہو سکتی ہے, معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اب ھذا القلم, اگر میں حالت نصب میں اس کنسٹرکشن کو استعمال کرنا چاہتا ہوں تو
حاضہ تو مبنی اسم ہے، وہ حالت نصب میں بھی حاضہ رہے گا، جر میں بھی حاضہ رہے گا. ذالکا مبنی اسم ہے، وہ حالت رفع نصب جر تینوں حالتوں میں ذالکا ہی رہے گا. لیکن جو میرا مشار الیہ ہے وہ تو اپنی اعرابی حالت چینج کرے گا. تو الکلام کی حالت نصب کیا ہوگی؟ الکلامہ. تو اب یہ کنسٹرکشن جو ہے حاضل کلامہ، یہ حالت نصب کنسٹرکشن ہے. ذالکل کتابہ حالت نصب کنسٹرکشن ہے. حاضل کلمی حالت جر کنسٹرکشن ہے. ذالکل کتابی حالت جر کنسٹرکشن ہے. تو آپ کو مرکب اشاری میں کنسٹرکشن کا حالت رفع نصب یا جر میں ہونا پتہ کہاں سے چلے گا؟ مشار الیہ سے، کہ وہ کس اعرابی حالت میں ہے. کیونکہ واحد اور جمع کے جو اسماء اشارہ ہیں وہ چونکہ مبنی ہے، لہٰذا وہاں سے آپ اندازہ نہیں کر سکیں گے کہ حالت رفع میں استعمال ہوا ہے، نصب میں استعمال ہوا ہے یا جر میں استعمال ہوا ہے. لیکن مشار الیہ آپ کو واضح کر دے گا. ابھی قرآن مجید سے ایک دو ایگزامپلز آپ کے سامنے لاؤں گا میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بات کلیئر ہو جائے گی. یہ دو قلم، اب آپ کا مشار الیہ جو ہے وہ دو قلم ہے. اب میں اشارہ اور مشار الیہ نہیں لکھوں گا، ایک سٹیپ میں اسکپ کروں گا. آپ کا مشار الیہ دو قلم ہے. دو قلم کے لیے آپ کو ایک قلم کی عربی آنی چاہیے قلمن، اور اس کے بعد دو قلم آپ اس کی بڑے آسانی سے بنا سکتے ہیں قلمانی. پہلا کام مرکب اشاری میں آپ نے اس کو معرفہ کرنا ہے. معرفہ کرنے کے لیے آپ اس پر الف لام داخل کر دیں. الکلمانی، اس کا انالیسس کر لیں دو اعتبارات سے، نمبر اور جنس کے اعتبار سے. یہ آپ کا مثنیٰ اور مذکر ہے. اب مثنیٰ مذکر کا اشارہ آپ نے چارٹ میں سے قریب کے خانوں میں سے اٹھانا ہے اور یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے. وہ کیا ملے گا آپ کو؟ آذان. ہاذان الکلمانی، یہ دو قلم. کنسٹرکشن آپ کی حالت رفع میں ہے، تو حالت نصب میں کنسٹرکشن جب آپ بنائیں گے تو یہ چینج ہوگی، اس لیے کہ مثنیٰ کے اسماء اشارہ جو ہیں وہ آپ کو حالت رفع میں اور ملتے ہیں، حالت نصب اور جر میں اور ملتے ہیں. تو حالت نصب میں یہ کنسٹرکشن کیا بنے گی؟ ہازین الکلمین. اور جر میں بھی آپ کو یہی ملے گی، ہازین الکلمین. یعنی اعراب اصل میں ہم نے جب سٹارٹ کیا تھا اس کلاس کا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ سب سے اہم چیز عربی زبان میں اعراب ہے. تو یہ پہلو آپ نے کسی بھی جگہ پر نظر انداز نہیں کرنا ہے، اس کو ہمیشہ یاد کرتے رہنا ہے کہ اعراب ہے کیا. ہازین الکلمین. اسی طرح آپ کہتے ہیں وہ دو کتابیں. ہاں جی، ذانکل کتابانی، زینکل کتابینی اور زینکل کتابینی. جی الحمدللہ کلیئر ہو گیا. ایک دو ایگزامپلس اس کی اور کر لیتے ہیں، پھر ان سوالات کے جواب آپ کے سامنے میں رکھوں گا. یہ پنکھا آپ کو مشار الیہ پنکھا ہے. پنکھے کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ مروحۃن. پہلا کام آپ نے کرنا ہے، مشار الیہ کو آپ نے معرفہ کرنا ہے. الف لام داخل کر دیں. الف لام داخل ہوا، تنوین ختم ہوگی. یہ ساری باتیں الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں. المروحۃ. مشار الیہ کا انالیسس کر لیں دو اعتبار سے. آپ کا مؤنث ہے اور واحد ہے. اب واحد مؤنث کا اشارہ قریب والا آپ اٹھائیں چارٹ سے اور یہاں پیش کر دیں. وہ کیا ہے؟ ہاذہ. حمزۃ الوصل ملا کر پڑھیں گے، لکھنے میں رہے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو کھڑی زبر ہے یہ سیدھی ہو جائے گی. جب بھی یہ کھڑی، الٹی، پیش ان کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو یہ سب سیدھے ہو جاتے ہیں. ہاذہ المروحۃ، یہ پنکھا.
وہ گاڑی. گاڑی کو عربی زبان میں سیاراتن کہتے ہیں. آپ اسے معرفہ کریں گے. سین آپ کو پتا ہے کہ حروف شمسی میں سے ہے, لہٰذا السیارۃ انالیسس کر لیں, مؤنث واحد, اور اسماء اشارہ میں سے دور کا اشارہ آپ لے کے آئیں, وہ آپ کو ملے گا تلکا. حمزۃ الوصل کا قاعدہ لازمی ذہن میں رکھیں, تلک السیارۃ. اب مرکب اشاری میں بھی ایک اہم پوائنٹ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. بالکل اسی طرح جس طرح مرکب توصیفی میں ہم نے مرکب توصیفی پورا پڑھنے کے بعد ایک اہم بات دیکھی تھی کہ اگر آپ کا موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت عام طور پر واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے. ٹھیک, تو مرکب اشاری میں اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چکر ہے. یہ لڑکے, جی لڑکے اسم آپ کا جمع ہے, لہذا ولدن واحد کے لیے اور اولادن جمع کے لیے لفظ استعمال ہوگا. اولادن مشار الیہ کو سب سے پہلے آپ نے معرفہ کرنا ہے, الف لام داخل کریں اس پر, الاولاد, اس کا انالیسس کر لیں. یہ آپ کا جمع اور مذکر ہے. جمع مذکر قریب والا اشارہ ہؤلاء, ہؤلاء الاولاد, ہؤلاء الاولاد. یہ آپ کا مرکب اشاری مکمل ہو گیا حالت رفع میں. زیر دیکھ کر آپ نے یہ نہیں دھوکہ کھانا کہ یہ جر ہے. جر کا آپ کو پتہ چلے گا یہاں سے. اگر یہ ہوتا ہؤلاء الاولادی تو پھر کنسٹرکشن حالت جر میں, کیونکہ جمع کے اسماء اشارہ بھی سب کے سب جو ہیں وہ مبنی ہے. اب پوائنٹ وہ نوٹ کر لیجئے کہ اگر آپ کا مشار الیہ جمع مکسر مذکر ہو, اگر آپ کا مشار الیہ جمع مکسر مذکر ہو تو اس کے لیے اشارہ واحد مؤنث بھی آ سکتا ہے. آپ کا مشار الیہ صرف جمع مکسر ہونا چاہیے اور وہ بھی مذکر کی, تو اس کے لیے آپ اشارہ واحد مؤنث کا استعمال کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ کنسٹرکشن تو ہماری ٹھیک ہے ہی ہے قاعدے کے اعتبار سے. اس کی دوسری کنسٹرکشن پھر کیا بنے گی, ہذہ الاولاد, ہذہ الاولاد. یہ قاعدے کے اعتبار سے ٹھیک ہے اور یہ عربی زبان کے اسلوب کے اعتبار سے استعمال ہوتی ہے. اس کی ایک بہترین ایگزامپل میں آپ کو قرآن مجید سے دیتا ہوں. وہ رسول, یہ رسول ورڈ رسول کی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. رسولن, سب سے پہلے آپ نے اس کو معرفہ کرنا ہے الرسل, پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جمع اور مذکر ہے. دور کے لیے اشارہ آپ نے استعمال کرنا ہے, چارٹ میں سے وہ آپ کو ملے گا اولئک. تو کنسٹرکشن ہماری بنتی ہے اولئک الرسل, وہ رسول جمع. اب چونکہ آپ کا مشار الیہ جمع مکسر ہے مذکر کی, لہٰذا آپ اس کے لیے اشارہ واحد مؤنث بھی استعمال کر سکتے ہیں, جو کہ کیا ہوگا, دور کا اشارہ آپ دیکھیں گے تلک الرسل. تو آپ کا تیسرا پارہ جو سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے, تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ امن والا شہر, آپ کا مشار الیہ اس میں کیا ہے, امن والا شہر, یہ آپ کا مشار الیہ. اب یہ مشار الیہ جو ہے یہ اپنی جگہ پر مرکب ہے, اور کون سا مرکب ہے, مرکب توصیفی ہے. لہٰذا آپ کا مشار الیہ جو ہے مرکب توصیفی ہے, اور مرکب توصیفی آپ کو بنانا آتا ہے. ٹھیک,
امن والا شہر آپ بنائیں گے تو شہر کی عربی بلدن ہوتی ہے اور امن والا امین کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو آپ اس کو کنسٹرکٹ کریں گے بلد الامین، امن والا شہر. کیونکہ کنسٹرکشن وہ ہے ہی معرفہ، اس لیے میں نے اسے معرفہ میں ہی کنسٹرکٹ کیا. البلد الامین، امن والا شہر. اب مشار اللہ ہمارا بنا بنایا معرفہ مل گیا، لہٰذا اب ہم اس کے مطابق اشارہ استعمال کریں گے. مرکب توصیفی میں اصل حیثیت کس کو حاصل ہوتی ہے؟ موصوف کو. تو موصوف کا ہم نے انالیسس کرنا ہے، صفت نے تو اس کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو موصوف کا انالیسس کریں گے تو یہ آپ کو واحد مذکر ملے گا. واحد مذکر کا اشارہ قریب کے لیے آپ اٹھائیں گے، وہ کیا ملے گا؟ ہاذا. اور ملا کر پڑھیں گے تو حاذل بلد الامین. ایک کنسٹرکشن آپ کی حالت رفع میں مکمل ہو گئی. اب اس کی حالت نصب کنسٹرکشن کیا ہوگی؟ آپ کا موصوف یعنی مشار الیہ، بلکہ آپ کا پہلے کہیں کہ مشار الیہ آپ کا حالت نصب میں جائے گا، اور مشار الیہ میں اصل حیثیت موصوف کا ہے، یہ نصب میں گیا تو صفت اس کو فالو کرتی نصب میں چلی گئی. اشارہ مبنی ہے حاذل بلد الامین. اب آپ کا مشار الیہ اگر حالت جر میں جاتا ہے، اس میں آپ کا موصوف حالت جر میں جائے گا، صفت اس کو فالو کرتی جر میں جائے گی، اور حاذا کا اشارہ حالت جر میں بھی حاذا ہی استعمال ہوتا ہے. تو حاذل بلد الامین. تو آپ کی صورت 3 میں کیا الفاظ ہیں؟ والتین والزیتون وطور سینین وحاذل بلد الامین. تو پوری کنسٹرکشن جو ہے صورت 3 کی وہ حالت جر میں استعمال ہوئی ہے. کیوں استعمال ہوئی ہے حالت جر میں؟ اس کا جواب بھی باقی ہے. وہ انشاءاللہ تعالی ہمارا جو چوتھا مرکب ناقص ہوگا اس میں آپ کو ان تمام باتوں کے جوابات بھی انشاءاللہ تعالی مل جائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.